کوئی پرانی کوئی یاد کوئی آپ اس کو ریکال کرنا چاہیں اسد عمر صاحب کے ساتھ کوئی سیاست کا کوئی تعلق واسطہ آپ کا رہا؟ نہیں میرا اسد عمر صاحب کے جو کانسٹیٹوینسی تھی اس میں میں نے ایسا ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا. ہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ ان کی آرمز بنے, وہ اسپیشلی میرا گولڈا جود سرائے خربوزہ کے اندر کچھ لوگ, اور کچھ جو ہے وہ آگے سے جو تھا جوڑی راجگان, یہ دیہات کا سارا علاقہ بنتا ہے, اور گولڈا سمیت آگے چلیں تو بہرحال وہ تو خیر وقت گزر گیا. اسد صاحب جو ہے وہ یہاں سے کراچی منتقل ہو چکے ہیں, تو واپس کبھی آئیں تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے سے. الیکشن اگر لڑنا چاہیں تو بظاہر تو ان کے عزائم مجھے لگ رہے ہیں کہ وہ الیکشن سے برائے فرار اختیار کر رہے ہیں. اسد صاحب یہ بتائیے گا کہ مشکل ہے سیاست حلقے کی, یا آپ یار اس سے خود جو ہے وہ دور بھاگ رہے ہیں؟ وجہ سمجھ نہیں آ رہی. ورنہ ایک دفعہ تو آدمی اگر ایم این اے بن جائے, 2 مرتبہ بن جائے, وہ کہتا ہے کہ یار میں تو دوبارہ جو ہے وہ زندگی بھر نہ جیت سکے, لیکن لوگ الیکشن سے دور نہیں بھاگتا. تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ بڑا ایک عجیب سی بات محسوس ہو رہی ہے. اس کا براہ راست میں جواب نہیں دوں گا, وہ ایسی غرور والی بات لگے گی. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں, آپ نے حلقے کا جو پوچھا نا, میں نے 11 سال 11.5 سال تحریک انصاف کے اندر میں جو کام کیا, اس میں وفاقی وزیر بھی رہا 3 سال, اور اچھا تگڑا وزیر تھا. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ سب سے زیادہ مجھے دلی تسکین کیا کام کرنے کے اندر ملی, وہ حلقے کے اندر کام تھا. عوام کے جو لوگ, جو ضرورت مند لوگ ہیں, جن کی مشکلات ہیں, جس کی گلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, نکاسی آب کا نظام نہیں ہے, اسکول نہیں بن رہا, ہسپتال نہیں بن رہا, BHU نہیں ہے, ان کے کام کرا کے جتنی تسکین ملتی ہے اتنا اور کوئی سیاست میں کام نہیں جسے اتنی تسکین. لیکن وہ متاثرین اسلام آباد کا ایک امید لگی تھی کہ آپ ان کے جو تمام کے تمام مسائل حل کر دیں گے, وہ تو اسد صاحب نہیں کر سکے نا. آپ کا وہ جو امید تھی آپ سے کہ آپ تکڑے وزیر ہیں, اور یہ جو میرا ہو گیا, یا یہ جو C16 تمام علاقوں کے ایسا کر لے حسن ایوب صاحب. یہ تو حلقے کی سیاست شروع ہوگی ہمارے پروگرام میں. نہیں, میں حسن ایوب صاحب کو بڑی ایک آفر کر دوں نا, او بھائی میرے سے ناراض نہ ہو جانا, PTI والوں میں واپس آنے کی کوشش نہیں کر رہا, لیکن کیونکہ حسن ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کام کر سکے نا, ایسا کرتے ہیں ذرا ٹیسٹ کر لیتے ہیں, ایک الیکشن کرا لیں. انجم وکیل خان یا جو بھی مسلم لیگ نون جس کو ٹکٹ دینا چاہیے, میں تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ کھڑا ہوتا ہوں, میں سیٹ نہیں لوں گا, میں صرف الیکشن لڑوں گا, رزلٹ آپ کو حسن ایوب صاحب میں دے دوں گا, اس کے بعد فیصلہ کر لینا کہ عوام کیا سمجھتی ہے. اسد صاحب, شارٹ ٹرم کے لیے آپ جو ہے آپ کو وزارت سے علیحدہ کیا گیا تھا, وہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک شاکر تھا, ایک بہت بڑا سرپرائز تھا. میری نظر سے ایسا کسی موقع کے اوپر نہیں گزری ایسی بات کہ آپ نے وہ کوئی حقائق بیان کیے ہوں کہ کس وجہ سے آپ کو علیحدہ کیا گیا تھا, اس کی بنیادی وجہ کیا بنی تھی. آپ نے کہیں شیئر کیا تو دوبارہ ہمارے ساتھ بھی شیئر کر لیں. اور چوئی صاحب کوئی سوال کرنا ہے تو آپ بھی کر لیں. چوئی صاحب نہیں, سوال تو بہت ہیں, لیکن اسد عمر صاحب کا یہ پرابلم ہے نا, وہ چلیں ہائپوتھیٹیکل یا خیالی چیز کر لیتے ہیں. آپ کو میں اگر یہ کہوں کہ جو بھی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے میرے سمیت آپ سمیت, وہ سمجھتا ہے یہ جو سامنے بیٹھے یہ کیڑے مکوڑے, ان کو کیا پتا, اگر یہ نہیں سیانے ہوندے تو صدر یا وزیر اعظم نہ بن جاندے. اب اس کا تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو کوئی بھی قوت فیصلہ یا جن کے قلم میں طاقت ہوتی ہے اچھا برا کرنے کی, وہ لوگوں کی اپنے امیڈیٹ کیبنٹ کی اگر آپ ہمارے سے شیئر کر سکیں کہ جب سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی, ہو از اے گریٹ مین ان ہز اون رائٹ, بہت اچھے انسان ہیں, میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں, اور میں نے اچھا انسان پایا, اور وہ آپ کی بھی بہت تعریف کرتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ 21 بندوں کا کھانا کیا کہ PTI کے اندر یہ فلاں شخصیت جو ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. تو 21 کی رائے جو تھی وہ ایک طرف تھی, اور پارٹی نے اس پر عمل نہیں کیا. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ کوئی پارٹیوں میں ایسا کوئی جمہوری طریقہ کار آئے گا پاکستان میں کہ جو زمینی حقائق کی روشنی میں جو رائے دی جائے اس پر عمل ہو, نہ کہ اپنی ومسیکل جو اپروچ ہے یا بیہائنڈ دی کرٹن جو لوگ ڈورے ہلاتے ہیں انہی کے کہنے پر فیصلے کیے جائیں اور عمل ان پر کیا جائے. ریموول جس دن میری ہوئی تو ایک تو یونیک کیس یہ تھا کہ اس ریموول کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ میں نے ٹویٹ کر کے کی تھی. میں نے پرائم منسٹر کو کہا یہ میں خود اناؤنس کروں گا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے.
آپ وہ ٹویٹ ابھی تک ٹویٹر پہ موجود ہے, آپ پڑھ لیں میں نے اس میں کیا لکھا تھا. اس کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی, وہ آپ دیکھ لیں میں نے کیا کہا, اور رات کو میں نے کاشف عباسی کا اسی ایئر وائی پہ پروگرام کیا. دیکھیں, عمران خان کو مینڈیٹ ملا تھا پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے, اسد عمر کو کوئی ووٹ نہیں ملا تھا, ووٹ عمران خان کو ملا تھا. عمران خان اگر سمجھتے ہیں کہ ان کو ٹیم میں کسی پوزیشن کے اوپر تبدیلی کرنے کی ضرورت ہے تو پھر اس پہ کوئی سوال بنتا نہیں ہے. میں نے عمران خان سے یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ میں وزیر کیوں بنوں. عوام نے تو ایم این اے کا ووٹ دیا نا, چلے اگر میں ووٹ بھی لے لوں تو ووٹ تو ایم این اے کا دیا, کابینہ میں تو عمران خان نے لیا نا. جب میں نے اس ڈیسیجن کو کوشچن نہیں کیا تو میں تبدیلی کو کیوں کوشچن کروں. یہ میں ابھی نہیں کہہ رہا, میں اس دن بھی یہی کہہ رہا تھا. اچھا, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, اس کے اگلے دن میرے پاس ایک ایس ایم ایس آیا اپنا خان صاحب کا, پرائم منسٹر کا مجھے میسج آیا, اسد دے سے bravery is grace under pressure. In the last 24 hours you have shown you're a brave man. So میں تو یقین رکھتا ہوں اس بات پہ, جو میں نے اس وقت بھی کی, آج بھی کی. تو کیا وجوہات تھی عمران خان کو, کوئی بولتا ہے باجوہ نے کہا تھا, کوئی کہتا ہے جہانگیر ترین نے کہا تھا, کوئی کہتا ہے IMF نے کہا تھا. بھائی جو مرضی وجہ ہو, خان کا مینڈیٹ تھا, اس نے فیصلہ کیا. لیکن آپ کو نہیں پتا کس نے کہا تھا, مطلب آپ کے پاس نہیں, مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں. آئی ہیو نو انٹرسٹ ان دیٹ. جی جی, دوسرا سوال. گڈ فار ہم, اچھی بات ہے. دوسرا جو سوال ہے نا, بہت اہم بات ہے. دیکھیں, پاکستان کی جمہوری نظام میں بے تحاشا مرکزیت موجود ہے. طاقت اختیار جو ہے وہ یا ایک دفتر سے یا ایک شخصیت سے یا ایک خاندان سے سارا چلتا ہے. پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اور ہمارا جو پارلیمانی اور آئینی ڈھانچہ ہے اس کے اندر بھی بہت ضروری ہے کہ طاقت جو ہے وہ نچلے سطح تک لے جائی جائے, تقسیم کی جائے طاقت, نہ کہ اور مرکزیت. جو آج کل میں باتیں سن رہا ہوں, مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے مرکز کو اور زیادہ طاقتور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ جو کمزوری ہے ہمارے آئینی ڈھانچے کے اندر وہ یہ ہے کہ صوبے تک تو بہت اختیار آ گیا ہے, لیکن صوبے کے نیچے جو ضلع ہیں اس میں کوئی اختیار نہیں ہے. تو ہمیں تو طاقت کو, جیسے میں نے کہا کہ یہ آئینی ڈھانچے کے اندر بھی اور سیاسی پارٹیوں کے اندر زیادہ ایک جمہوری نظام بنانے کی, جمہوری مزاج بنانے کی بہت ضرورت ہے. لیکن چودھری صاحب ذرا سا یہ سمجھے نا کہ کیوں نہیں ہوتا یہ. جب ہر 3-4 سال کے بعد جمہوریت انٹرپٹ ہوگی, وزیر اعظم فارغ کر دیے جائیں گے, کسی ایک پارٹی کے لیڈران کبھی جیل میں چلے جائیں گے, پھر دوسرے کے چلے جائیں گے, اس ماحول کے اندر یہ جمہوریت نہیں ہو سکتی. پھر جب آپ کو اتنی انسیکیورٹی ہوتی ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ کس وقت آپ کے اوپر وار کر دیا جائے, تو آپ طاقت بھی اپنے پاس مرکوز رکھنا چاہتے ہیں, اور آپ کے لیے لوگوں کی قابلیت میں سب سے اہم قابلیت یہ ہو جاتی ہے کہ کون جو ہے وہ 100% ہر صورتحال میں میرے ساتھ رہے گا. تو جب تک ہم اس بنیادی مسئلے کو حل نہیں کریں گے نا, تو یہ جو بہتری آپ بالکل ٹھیک چاہتے ہیں, بہتری وہ میرے خیال میں آپ کو سیاسی پارٹی میں نظر نہیں آئے گی. اسد صاحب, لاسٹ سوال ہے آپ سے کہ پاکستان کے معاشی چیلنجز بڑے گمبھیر ہیں, لیکن وہ براہ راست جڑے ہیں پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کے ساتھ, سیاسی استحکام کے ساتھ. سیاسی استحکام لانے کے لیے اس وقت آپ کے پاس, میں اگر آؤں سوال لے کے, کیا بنیادی ایک چیز ہے جو ہونے کی ضرورت ہے, جس کے لیے تمام جو فریقین ہیں ان کو دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک کے اندر استحکام سیاسی پیدا ہو؟ پہلا بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ بات جو ہے یہ صرف اسد عمر نہیں کہہ رہا, یہ سارے جمہوریت میں یقین رکھنے والے نہیں کہتے. پاکستان کے تقریباً جتنے بھی پاکستان آرمی چیف گزرے ہیں وہ بھی یہی بات کہتے ہیں. تو اس کو کرنے کے لیے اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی وہ آج کل بات ہو رہی شروع ہوئی ہے کہ جی سب کو سزا ملنی چاہیے. اچھا, اگر ہم اس کی سزا دینے کے لیے جا رہے ہیں اور سزا ظاہر ہے پھر صرف اس فوجی افسر کو تو نہیں ہونی چاہیے جس نے مداخلت کی, جو سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے, یا سیاسی پارٹیاں جنہوں نے ان کے ساتھ شراکت داری کی, پھر ان کی بھی سزا بنتی ہے. تو پاکستان کی تو کوئی بڑی سیاسی پارٹی ایسی نہیں ہے جس نے کسی نہ کسی وقت کے اوپر فوج کے ساتھ اپنے سیاسی بہتری کے لیے شراکت داری نہ کی ہو. اور تقریباً ہماری جتنی بھی لیڈرشپ گزری ہے فوج کی, اس میں سے بیشتر ایسے ہیں جنہوں نے یا ڈائریکٹ مارشل لا لگایا یا کسی نہ کسی طریقے سے سیاست کے اندر انوالومنٹ کی. تو ہم سب کو سزائیں دیتے رہیں گے کیا؟ نہیں. جس طرح ساؤتھ افریقہ کے اندر ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا, اس کے اندر آ کے سب نے پہلے تو مانا کہ غلط کیا ہے, پہلے تو یہ اسٹیبلش ہوتے ہیں نا غلط کیا ہے, اور جو ماننے کو تیار ہے اپنا, اس کے بعد ہم نے ان کو جیلوں میں نہیں ڈالنا
क्योंकि हम निजाम बेहतर करना चाहते हैं। दूसरी जो बुनियादी चीज है, जैसे मैं जिसका पहले अर्ज कर चुका हूं, जब तक सियासतदानों ने एक दूसरे के गले पकड़े हुए हैं, आप उल्टे होकर लटक जाएं, आप जमहूरी निजाम नहीं चला सकते, किसी सूरत नहीं चल सकता। अच्छा सुबह एक बात बताइएगा, सियासी पार्टियों को एक मिसाके जमहूरियत का नया वर्जन साइन करने की जरूरत है, जो तरीके इंसाफ के बगैर लामानी होगा, जिसके अंदर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हो। क्या सियासत में मुकाबले में जायज है और क्या नहीं किया जाएगा? सर ये बताइएगा कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस है हमारे सैयद आसिम मुनीर, इनके बारे में जिस तरीके से दुनिया इनको प्रेस कर रही है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप, ऐसी शख्सियत जो कि ब्रिंगर ऑफ प्राइड है फॉर एंटायर नेशन, इस शख्स के ऊपर जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल करती है तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या इमरान अहमद न्याजी साहब, आप इत्तेफाक करते हैं उनकी इस सोच से और इन अल्फाज से? नहीं, देखिए, अगर वो उन अल्फाज से मैं इत्तेफाक करता तो मैं भी इस्तेमाल कर रहा होता ना, और अभी नहीं तो कम से कम जिस वक्त सेक्रेटरी जनरल था तो उस वक्त कर रहा होता। देखिए, ये बिल्कुल आपकी ठीक बात है, लेकिन इस बात को मुकम्मल पैराए के अंदर हमें देखना चाहिए ना। तहरीके इंसाफ एकदम से उठ के बगैर किसी वजह के ये नहीं कर रही इस तरीके से बिहेवियर। उनका लीडर जेल में, उसकी बीवी जेल में, उनके लीडर्स जेल के अंदर, उनके हजारों वर्कर जो हैं वो जेलों के अंदर। तो दीवार के साथ लगे हुए जब लोग होते हैं ना, तो फिर वो ऐसे भी काम करते हैं जो अच्छे काम नहीं होते और शायद उनके अपने लिए भी नुकसानदेह हो, लेकिन उसके बावजूद करते हैं। और जहां तक आप इंटरनेशनल रिकग्निशन की बात करें, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि खास तौर पे मई के बाद जब वो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसका पाकिस्तान ने टिका के जवाब दिया, उसके बाद से पाकिस्तान की एक बैनुल अक़वामी रेलेवेंस बढ़ी है, एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है पाकिस्तान की। लेकिन हसन, अगर आप सूरत हाल को देखें तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा हम नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक, बिल्कुल असद भाई, वो उसके ऊपर जो है उसके ऊपर बात आ गई है हमारे सामने कि जो एक पॉजिटिव इमेज डेवलप हुआ था लोगों के दरमियान, वो भी हुकूमत के हवाले से अब नीचे आना शुरू हो गया। ब्रेक